نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ہود سورہ نمبر 11 پارہ نمبر 12 کی آیت نمبر 23 تک کا درس ہو چکا ہے. انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے. سب سے پہلے پارہ نمبر 1 اور اس کے بعد 6 میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اس کے بعد بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. اول الرسل بھی ان کا لقب ہے. کبھی اسلامی جنرل نالج میں کا کوشچن وغیرہ یہ آئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بعثت اور رسالت سب سے پہلے خلق کی رہبری کے لیے بھیجا. پیدا وجودی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کو، بعثت کے باب میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام نے. نوح کو نوح اس لیے کہتے تھے، کسی بھی انبیاء کرام کو آپ دیکھیں تو وہ عربی لفظ ہے، وہ محض نام نہیں ہے. اس نام میں کچھ نہ کچھ پس منظر، کچھ نہ کچھ وجہ چھپی ہے، اسی لیے اس کا نام نوح نہیں، کچھ نہ کچھ وجہ. ابھی جیسے حضرت اسماعیل، یہ آپ ہم سب تو سمجھتے ہیں ایک ہے، جبکہ یہ 2 لفظ سے مرکب ہے. ایک ہے اسمع اور دوسرا ہے یا الہ. دونوں کو ملا دیے تو اسماعیل ہو گیا. یعنی آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے الہ قبول فرما، اے اللہ سن لے، اے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسمع یا الہ کو پسند کر لیا، وہی نام رکھ دیا اسماعیل. اسمع یا الہ. اگر آپ بھی ہم بھی بار بار بولیں گے نا اسمع یا الہ اسمع یا الہ اسماعیل، تو وہ ہو ہی جاتا شارٹ. اسی طرح اب یعقوب کا نام دیکھیں تو یعقوب عقبن منے ہوتا ہے پیچھے. عقبن منے پیچھے. جب یہ والدہ کے پیٹ میں تھے تو ان کے ساتھ ایک بھائی عین یا صاد نام کا تھا، تو یہ ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے. دونوں اندرے لڑائی کا عنوان ہے. کہنے نہیں ماں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تم ہی جاؤ میں بعد میں آتا ہوں. تو یعقوب عقب سے بعد کا عنوان پڑ گیا. انبیاء کرام کا آپ نام دیکھیں، حضرت آدم ہی کو دیکھیں، یہ ادمن سے ہے. الف دال میم، یہ گیہوں کے رنگ کو عربی میں بولتے ہیں اور دوئے زمین کو بھی بولتے ہیں. عدیم زمین بولتے ہیں، عدیم زمین سفرۂ عام اوسط، یعنی زمین کی سارے خطے. چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پوری روئے زمین کی مٹی سے پیدا فرمایا، تو یہ سب وجہیں ہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام کا آج ذکر ہے. میں آگے جن کا آئے گا بتاؤں گا. نوح یہ نوحہ سے ہے، رونا. نوحہ کرنا آپ لوگ سنے ہیں نا، نوحہ کرنا. اب ادھر ادھر نہیں جائیے کیونکہ نوحہ کرنا دوسرے لوگ کرتے ہیں، لیکن نوح خوب رونا، خوب گریہ وزاری کرنا.
आजकल तो वो स्टेटस बन गया है, लेकिन हकीकत में नूह अरबी लफ्ज है, खूब रोने वाले को नूह कहते हैं। ये भी एक नबी ऐसे हैं जो देखिएगा, जब मुताला किया तो थोड़ा लुत्फ अच्छा आया कि इनको भी 40 साल के बाद अल्लाह पाक ने बेसत का हुक्म दिया था। 40 साल तक रखा कौम में, फिर बेसत का हुक्म दिया। 950 साल तक आपने तबलीग फरमाई कौम में, और कितने लोग ईमान लाए हैं वो आप सब जानते हैं। ये इस हैसियत से देखिए, आपकी अपना काम नबी का है तबलीग करना, दावत करना, इसलिए आप कभी भी नबी पर की साइड से नहीं देखिएगा गोया कौम को तौफीक नहीं मिली या कौम को मतलब ईमान की दौलत नहीं नसीब न हो, लेकिन इन्होंने किया 950 बरस तक। अब 40 और 9.5 कितने हो गए, फिर 60 साल उसके बाद भी रहे आप। हाँ 1050 हो गए, तो 1050 साल की उम्र पाक पाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम। देखेंगे इंशाअल्लाह कैसे दिखते। अल्लाह पाक इनकी बरकतों से हम सबको नवाजे। जरा देखिए, अकीदे की बड़ी अहम बात होगी, और खूबसूरत महीना दर महीना आपके पास आ रहा है। अल्लाह का महीना, रसूलुल्लाह का महीना, फिर अब्दुल्ला का महीना, उम्मत का महीना आ रहा है, साए फगन होने वाला है। ये आज की गुफ्तगू एकदम समझिए शजराती होगी और तरतीबवार होगी, एकदम पार्ट टू पार्ट समझिए होगी, इसलिए मिस मत कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने कहा, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, ए कौम मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला बनाकर भेजा गया हूं। और सुनो, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, बेशक मैं तुम पर दर्दनाक अजाब का खौफ करता हूं। यह हो गया उनका पैगामी जुमला। अब रद्द अमल देखिए, और उससे इसमें जिक्र करने की वजह क्या है। ये किस्से कहानी की किताब नहीं है, ये हिदायत की किताब है। समझ रहे, बोलेंगे कि किस्से हैं हजरत नूह के, लेकिन आपको इससे हिदायत हासिल करना है। समझ रहे ना, ये कोई किस्से नहीं, दादा परदादा के किस्से सिर्फ नहीं। तो अब यहां तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा एक अल्लाह की, हर नबी का यही काम, एक अल्लाह, तौहीदी मिशन हर नबी का, ये सबसे प्लस पॉइंट है। और दर्दनाक अजाब कि नहीं मानोगे तो दर्दनाक अजाब आएगा। फ़क़ाल अल मलअुल लज़ीन कफ़रू मिन कौमी, ये गुफ्तगू आज समझना है आपको। मलए कौम बोलते हैं कौम के सरदार को, अरबी में मलउन सरदार को बोलते हैं। अब कुफ्र इससे ऐड है, तो अब इसको सरदार ना बोलिए, सरगना बोलिए आप। इसलिए सरगना बोली। फ़क़ाल अल मलअुल लज़ीन कफ़रू मिन कौमिही, तो नूह की कौम के कुफ्फार के जो सरगना थे, बड़े बड़े कुफ्फारे कौम नूह ने कहा, ये तर्जमा क्या, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, एक एक लफ्ज को एकदम ध्यान से और दिल में रखकर जाइए। नूह, हम तुम्हें अपनी तरह ही समझ रहे हैं, तुम तो हमारी तरह बशर हो। यही समझाना है आज। किसने कहा? कौम के कुफ्फार के सरगना ने। लफ्ज़ कुफ्फार पर गौर कीजिए, कौम ने कहा नहीं, कौम के कुफ्फार के सरगना ने कहा, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम तुम्हें नहीं देखते मगर अपनी तरह बशर। बशर कहना ये कुफ्रिया अकीदा है, ये तौहीद का अकीदा नहीं है। नबी को बशर कहने का जो तसव्वुर है, अकीदा है, ये अकीदा कुफ्र है, अकीदा तौहीद नहीं है। अब जरा और सुनिए, अकीदा तौहीद नबी को बशर मानना है, बोलना अकीदा कुफ्र है।
کیونکہ اب قرآن میں ہے، فوراً آپ پر سوال ہوگا نا، اب قرآن میں ہے تو قرآن میں ہے، قرآن بلیو کرنے کی کتاب ہے، بولنے کی کتاب نہیں ہے. تو بشر ماننا، ہاں بشر ماننا ہے، بولنا نہیں ہے. کیونکہ فقال الملأ، یہ قول جو بولنے سے تعلق رکھتا ہے، بشریت کا قول، یہ قول کفر ہے، اور یہ فتوی الہی ہے بھیا، یہ دھیان رکھے گا، یہ الہی فتویٰ ہے. اب آپ خالی مفتی صاحب یہ ہیں وہ ہیں ایسا نہیں، ایک اس لیے میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، سمجھ رہے ہو. اب وہ 4-5 آیتوں کی بھی ہم اس سے ریلیٹڈ وضاحت کریں. پہلے اسی سے ریلیٹڈ اور دیکھیے، سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں آپ. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں میں، آیت نمبر 17 میں 3 نبی کا وہاں بھی ذکر ہے، یحییٰ، بونس اور شمعون، یہ 3 نبی کا ذکر ہے وہاں بھی. دیکھیے پہلے میں پڑھ رہا ہوں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، قوم انطاکیہ ایک قوم ہے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، وہاں بھی یہ 3 رسول پہنچے، ٹھیک ہے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، مگر 3 میں سے پہلے ہم نے 2 کو بھیجا. فَكَذَّبُوهُمَا، قوم نے ان دونوں کو جھٹلایا، قوم انطاکیہ نے دونوں کو جھٹلایا، ایک قوم ہے. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے ان 2 رسول کی مدد 3 سے کی، ایک اور کو بڑھا کر تقویت کیا، تم جاؤ جی دیکھو تو. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تینوں نے مل کر کہا ہم سب پیغامبر ہیں، ہم سب رسول ہیں، ایک اللہ وحدہ کی ہم تعلیم دینے آئے ہیں تمہیں وغیرہ. قالوا، دیکھیے گا صرف اتنا سی کہا. ایک اور بات دیکھا، ابھی ڈیٹیل آف توحید بھی نہیں ہے، صرف رسالت کا بھی اظہار کیا کہ ہم رسول ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح دکھ رہے ہو. ما انتم الا بشر مثلنا، صرف یہ کہا تینوں رسول نے کہ ہم رسول ہیں. اس لفظ کی گہرائی کو نہیں سمجھ رہے آپ. ابھی پورا بایو ڈاٹا آف توحید نے پیش کیا ہے، صرف اتنا کہا کہ ہم رسول ہیں. تو قوم نے کہا تم تو ہماری طرح ہو. تو رسول کو ہماری طرح کہنا یہ شعار کفر ہے. یہ جائے کہ احکام الہیہ، ابھی پیغامات، یہ سب چھوڑیے، صرف رسول کا لفظ سن کر انکار کرنا اور بشریت کا تھوپ لگانا، یہ عقیدہ کفر ہے، قول کفر ہے. ما انتم الا بشر مثلنا ما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون وغیرہ پوری. اسی طرح ایک اور آیت دیکھیے، سورہ انبیاء پارہ نمبر 17. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی قیامت. وهم في غفلة معرضون، پھر بھی لوگ غفلت میں ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اب آ رہی آگے بات. لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا، ظالموں نے عقیدہ بنایا یا ظالموں نے کہا پیغامبروں کو دیکھ کر یا پیغامبروں کی کتابوں کو دیکھ کر، حل ھذا الا بشر مثلکم، کن کی بات مان رہے ہو، یہ تو تمہاری طرح ہی بشر ہیں، یہ تو تمہاری طرح ہی بشر ہیں. یہ 3 آیتیں میں نے کافروں اور ظالموں کے حوالے سے عقیدہ کے باب میں بتایا کہ نبیوں کو جھٹلانا اور نبیوں کو بشر کہنا توہین کے باب میں نقل کیا ہے اللہ پاک نے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سارے انبیاء کرام بشر ہیں، حضرت آدم کی اولاد میں سے جتنے بھی سب بشر ہیں، یہ عقیدہ رکھیے آپ. لیکن آپ بولیں گے نہیں، کیوں؟ یہ بولنا توہین ہے، کیونکہ یہ ایسا کامن ہے کہ خلق ساری مخلوق کو یہ لفظ شامل ہے، ساری مخلوق کو، کافر، فاسق، فاجر، ہر شخص کو.
اور انبیاء کرام ساری مخلوق میں اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ کوالٹی رسول اور انبیاء، تو جو سب سے ادنا چیز اور اس ادنا میں بھی اتنا کامن پہلو، اس لیے گویا اللہ پاک توحیدی تصور یہ دے رہا ہے کہ نبی ہوتے بشر ہیں، دھیان دینا، یہ عقیدہ رکھو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ افضل البشر خیر البشر یہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے نبی کو مان لیا تو آپ کو اللہ فرما رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بینہ میں پڑھے گی نہیں آپ؟ کافروں کے حوالے سے جہاں فی نار جہنم خالدین فیہا، اس کا اولئک هم شر البریہ، جو جہنم میں جائیں گے وہ شر البریہ ہیں، اور جو اللہ رسول کو مان کر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اولئک هم خیر البریہ۔ آپ نے اگر خیر الخلق محمد کو یا نبی کو مانا، بلیو کیا، تو آپ خیر البریہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ خیر البریہ ہو، یہ اسٹیٹس ہے۔ بہرحال انبیاء کرام کو بشر بولنا یہ کفر ہے، یہ ایک دم کامن عقیدہ دیا جا رہا ہے آپ کو۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور کتنا اسٹرانگ آپ کو ہونا ہے، اسی سے آپ سوچیے۔ اب دو آیتیں یہاں پر لائی جاتی ہیں، ایک دم اس کو کھوس لینا صرف قرآن ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ترجمہ میں، ٹرانسلیشن میں، اس کے علاوہ کتابوں میں گڑبڑی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن پاک لا ریب فیہ ہے، وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دم ایگزیکٹ اس کے اندر کی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دونوں آیتوں میں آپ نے دیکھا، ابھی جو ترجمہ ابھی نوح علیہ السلام ما نراک الا بشرا مثلنا، ایک دم مثل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مثل بولے تو کامن، آپ کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں مگر ہماری طرح بشر، ہمارے سر کے ہیں آپ، ہماری طرح انسان ہیں آپ، تو جب آپ ہماری طرح ہیں تو ہم آپ کو کیوں مانیں؟ یہ اصل ہے، ہم آپ کو کیوں مانیں؟ اس طرح وہاں دیکھیے تینوں رسول کو کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح۔ اسی طرح ظالموں نے کہا هل هذا الا بشر مثلکم، کیا تم ایسوں کو تسلیم کرو گے جو تمہاری طرح ہیں؟ ایسوں کی بات مانو گے جو تمہاری طرح ہیں؟ عرب والے خاص طور سے۔ اب یہاں پر آپ کے دماغ میں وہ دو آیتیں ضرور آئیں گی ایسے وقت میں، اور جو مس کوٹ کیا جائے گا آپ کے سامنے سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ، قل انما انا بشر مثلکم، وہاں بھی بشر ہے۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 پارہ نمبر 24 میں دو جگہ ایک ہی آیت ہے، ایک دم سیم، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہیے، جو ابھی گفتگو ہوئی 2-3 منٹ، کہ آپ عقیدہ رکھیں، بولے نہیں۔ وہ بات اگر سمجھ گئے ہیں تو یہ آیت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ پہلے ایک دم کامن ترجمہ کر رہا ہوں، اے حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو سب سے پہلے توضیح یہ ہوگی کہ اللہ پاک نے حبیب سے کہوایا ہے، امتی سے نہیں کہا ہے کہ امتی تم کہو کہ نبی ہماری طرح ہے۔ ہاں ایک دم سمجھ گئے، فٹ کیچ کے لیے فیضان ہو رہا ہے نبوت کا، الحمدللہ۔ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ہوں، ٹھیک ہے؟ قولوا یا ایھا الامہ، اے امت تم کہہ کہ نبی ہماری طرح ہے، کہیں پر قرآن کی آیت نہیں ہے ایسی۔ تو سب سے پہلی توضیح یہ ہوگی اس آیت کی، میں ابھی آیت ہی میں ہوں۔ اور دوسری اور زبردست اسی میں جواب کہ آپ کمپلیٹ آیت پڑھیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے حبیب آپ کہیے کہ میں ایسا بشر ہوں۔ اب ابھی انکمپلیٹ عنوان ہے یہاں پہ، اب ایسا بشر ہوں تو اب آگے ہوگا نا، سمجھ رہے آپ؟ ایسا بشر ہوں کہ میرے پاس اس بات کی وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔
تو یہاں پر بشر کہنے کی بات سمپل نہیں ہے، بشر کہنے کی بات وحی کے ساتھ ہے، اور وحی بھی ایسی جو توحید کی وحی ہے۔ ایک اللہ کی وحی آپ کی بشریت کے حوالے سے، دو طرح سے آپ سمجھیے، یہاں پر نبی کی بشریت کا کمال آپ دیکھیے۔ ایک تو بشریت کا عقیدہ آپ کے بولنے کا نہیں، یہ نبی بولے۔ اب ایک دم چھوٹی سی مثال اگر لوں، ابھی میں بیٹھا ہوں، اگر بولو میں کچھ نہیں جانتا، آپ کیا کہیں گے؟ امی کو جا کے بول دیں گے مفتی صاحب بولے کچھ نہیں جانتا۔ آپ اتنا سی تو کامن سینس ہے، یہ رکھتے ہیں کہ تواضع ہے، انکساری ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کہوایا، حبیب آپ کہیے کہ میں تمہاری طرف بشر ہوں۔ دو توضیح سمجھ میں آ گئی۔ وحی والی بشریت کیچ اگر کرنے کی صلاحیت ہے تو کیجیے۔ نبوت اور رسالت کے لیے وحی لازم ہے۔ وحی کس کے لیے لازم ہے؟ کامن انسان پر وحی نہیں اترتی۔ وحی کس پر وحی کا مطلب اللہ تعالی کا خاص پیغام جو خود دے یا بذریعہ جبرائیل، ٹھیک ہے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام آئے اس کو وحی بولتے ہیں، اللہ کی بولی، ٹھیک ہے، اللہ کی بات، اور جس پر یہ نازل ہوتی ہے اسے نبی یا رسول کہتے ہیں، اسے نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہاں پر ہونا چاہیے حبیب آپ کہیے کہ میں ایسا نبی ہوں جس میرے پاس وحی آتی ہے، لیکن کہا جا رہا میں ایسا بشر ہوں۔ تو اب یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ میں جو ہے ایسے بشر ہیں کہ جب حضور کی بشریت پر وحی آتی ہے جو لازم بھی نہیں ہے، وحی انسان پر لازم نہیں ہے، نبی پر لازم ہے، لیکن محمد ایسے بشر ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے، تو یہ الگ بشر ہوئے کہ نہیں؟ کامن بشر جو ہے وحی نہیں ہے۔ آپ کے پاس وحی آتی ہے؟ کبھی نہیں آتی۔ کہاں خواب میں الٹے پلٹے خواب کہاں تب آتی ہے؟ اچھے خواب اگر آئے تو سمجھیے کہ وہ بھی دیکھیے، ہاں یہ اچھے خواب آئے تو سمجھیے کہ 46واں یا 45واں یا 40واں نبوت کا حصہ ہے۔ دیکھیے یہ بشارت نبوت کا حصہ ہے، مطلب خواب اللہ کی طرف سے، اچھی خواب رؤیا صالحہ جس کو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ جو آپ کو بشارت وغیرہ دے یہ بھی نبوت کا حصہ۔ اس سے بھی تراشا آپ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو بات بھی کسی پر آئے وہ نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے۔ اب نبی اور رسول نہیں تو نبوت کا حصہ، بشارت کا عنوان ہے۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ انا بشرم میں جو بشر ہے یہ کامن نہیں ہے، یہ بشر وحی والے بشر ہیں، یہ بشر وحی والے بشر ہیں۔ اب ذرا سوچئے آپ کے اور ہمارے نبی کے بشر ہونے کو کامن نظریے کے ساتھ پیش کرنے والی قوم سوچیں کہ جب حضور ایسے بشر ہیں کہ ان پر اللہ کی یہ وحی آ رہی ہے، آپ کے رزق دینے، یہ دینے وہ دینے نہیں، حکم کی وحی نہیں، خود خدا کی وحی آ رہی ہے کہ کہو میں ایک ہوں۔ حضور کی بشریت پر اس بات کی وحی آ رہی ہے کہ کہو تمہارا معبود ایک ہے۔ اب آپ سمجھیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی آیت دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، یہ سب کے احکام نہیں، خود خدا کی وحی آ رہی ہے بشریت مصطفیٰ پر۔ اور بشریت میں اگر میں آپ کو کیٹیگری گناؤں تو 4 کیٹیگری سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، جن میں نیچے سے کہوں تو قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں آپ دیکھیں گے تو نیچے سے دیکھیں تو صالحین میں بشریت کی سب سے پہلی فہرست بنتی نیچے سے انڈیکس، اس کے بعد بنتی ہے شہداء کی، اس کے بعد بنتی ہے صدیقین کی، اس کے بعد بنتی ہے نبیوں کی، اس کے اوپر بنتی ہے رسولوں کی، اس کے اوپر بنتی ہے اولو العزم رسولوں کی، اور اس کے اوپر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سمجھیے سب سے نیچے جو بشریت کی اعلیٰ کیٹیگری ہے وہ کون ہے؟ صالحین، اور اس کے اوپر 4-5 ہیں اور سب سے اوپر ہیں۔ اب سمجھیے ادھر سے تو اچھوں کے انڈیکس میں سب سے نیچے ہیں صالحین اور سب سے اوپر ہے محمد رسول اللہ۔
अरे अगर आम और कॉमन बशर भी आप लेंगे तो सालिहीन तक पहले रहो, सालिहीन तक पहले रहो, आप समझिए, या शोहदा ज्यादा से ज्यादा बनो, सिद्दीकीन भी खींच तान करके बन सकते, ध्यान दीजिएगा, खींच तान करके कह रहा हूं बन सकते, नबी तो बन ही नहीं सकते, नबी तो बन ही नहीं सकते, और फिर नबी के ऊपर है रसूल, वो तो बन ही इम्पॉसिबल, और उसके ऊपर है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप बताइए उम्मत का कोई ऐसा अकीदा सही होगा जो कहा जाए कि नबी मेरी तरह है? आप जरा डिटेल समझे कि नहीं पूरा समझ के? आप तो नहीं ना ऐसा अकीदे बशरियत में, ये अकीदे तौहीद है, ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह है माशाअल्लाह, एकदम कान आंख सब खुल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ हो रहा है तो बोलो, क्या बात है। अरे कमाल, आप जरा देखिए कैसे बोला जाता भैया। अच्छा जरा उसको मैं बोल दूं कि कुछ लोग कहेंगे मंतिकी बात बोल दिए वो, कि अकीदा आप रखिए कि नबी बशर है और बोलना नहीं है। इसकी बुनियादी मिसाल में हमारे हजरत बोल देते थे कि देखिए हमारे वालिद साहब और हमारे मामू का क्या रिश्ता है, साला बहनोई का रिश्ता है ना, लेकिन हम अपने मामू को नहीं कहते हैं ए मेरे बाप के साले, बोलते हैं, लेकिन मानते हैं कि नहीं? ये तो मान है अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर मिसाल हो, ठीक है। तो ये मानना है, बोलना। अब जो सबसे बड़ी दलील दे रहा हूं सुभान अल्लाह की जनकार में, हुजूर बशर से भी ऊपर है। अब ये चीज जरा देखिए, नबी की कोई दुआ रद्द होगी? नहीं होगी। मैं उस हदीस से नहीं बोलूंगा जिस हदीस को लोग ज़ईफ कहते हैं, मैं एक बुखारी मुस्लिम तिगत सिहा की किताब में नबी फरमाते हैं, ए अल्लाह मेरे हाथ को नूर बना, मेरे पांव को नूर बना, मेरे जिस्म को नूर बना, मेरे माथे को यानी मेरे पूरे वजूद को नूर बना। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी नूरा, अल्लाहुम्मा जअल क़ल्बी नूरा, अल्लाहुम्मा, मेरे दिल को, मेरे चेहरे को, मेरे सबको नूर बना दे। बताओ कबूल हुई होगी कि नहीं? क्लियर है? हाँ। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया है, ठीक है। ये अकीदा इनकम्प्लीट है। पैदा फरमाया उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम का अभी पुतले मुबारक तैयार हो रहा था। आबो गिल बोले तो आप बोले तो पानी, गिल मिट्टी, ठीक है। आबो गिल के दरमियान थे, आपका पुतला तैयार हो रहा था। नबी फरमाते हैं, और कौन सी किताब में? बुखारी शरीफ के उस्ताद, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक, उनकी किताब है मुसन्नफ, उनमें रावी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह है। इमाम बुखारी के उस्ताद ने इसे नकल किया है। सुनिए, हर शागिर्द को उस्ताद ही का तो इल्म आता है ना, आप समझिए इस बात। लोग बस बुखारी तक हदीस को सीमित कर दिए हैं, जबकि बुखारी खुद 194 में पैदा हो रहे हैं। बुखारी से पहले भी तो होंगे ना। बुखारी जमा करने वालों में से है, बुखारी एग्जैक्ट हदीस नहीं है। आप समझिए, कहते हैं सबसे पहले किस चीज को अल्लाह ने पैदा? नूर को पैदा किया। उस वक्त कुछ नहीं था, कुछ नहीं, बस मुल्क खोल कर कहो आसमान और जमीन, कुछ नहीं था, तो फिर थे कहां नबी? तो अल्लाह पाक अपने कुर्बे खास में रखा था। यही मफहूम है ला मकान के मकीन, कुर्बे खास में रखा था, ठीक है। अब आप जरा समझिए कि हजरत आदम से भी पहले है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तखलीक और आपकी नूर मोहम्मदी। आप इसको समझिएगा। और ये जो हजरत अबू यहां मदीना में है, मक्का में है, बिलीव करने का जो पैमाना है ना, वो मानने का पैमाना होता है, ये अंदर का पैमाना होता है। समझिए आप, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता। आप इस बात को समझिए। तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने आपके नबी के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने, बशर का आगाज हजरत आदम से है।
خود قرآن کہتا ہے کئی مقامات میں انی خالق بشر، میں ایک ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں بچتی ہوئی مٹی سے گارا سے لا کر کے وغیرہ وغیرہ. تو بشر کے اسی لیے حضرت آدم کی کنیت ہے ابو البشر. صحیح ہے، ابو البشر یعنی انسان کی اصل، باپ نہیں، ہاں انسان کی اصل انسان. اسی لیے حضرت آدم کو آدمی نہیں کہتے، آپ کو آدمی کہتے، کیونکہ آپ آدم والے ہیں، آدم آپ والے نہیں ہیں. آپ نسبت رکھتے ہیں آدم سے، ٹھیک ہے، آدم والے. اب آپ سمجھیے کہ جب آدم علیہ السلام سے پہلے ہیں نبی اور بشریت کا آغاز آدم سے، تو حضور اب یہ آیت کریمہ سنیے جو بہت بڑا علمی عقیدہ دے رہا ہوں. قل انما انا بشر مثلکم سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ سب سے بڑا فتویٰ دے رہا ہوں، نہیں بنایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں تو آدم اور بشر سے بھی پہلے ہیں نبی، اور اس آیت میں کہا جا رہا میں بشر ہوں. سوال یہ ہے کہ بشریت کا آغاز آدم سے ہے اور حضور بشر سے پہلے ہیں، تو پھر میں بشر ہوں کا کیا مطلب ہوا؟ جواب ملا جو دکھ رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ دکھ نہیں رہا. اسی کو آیت متشابہات کہتے ہیں، اور آیت متشابہات کو مانا جاتا ہے، عقیدہ نہیں بنایا جاتا ہے. مزہ آ گیا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، دعا کر دیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر البشر خیر الانبیاء امام الانبیاء سید المرسلین کے سبقت و فعل میں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، نشان قریبی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.